بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت میں منافقت اور جھوٹ پیش کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ کا اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کا الزام صرف اس وقت ممکن ہے جب دنیا الٹ جائے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم تخریب کاروں سے لڑ رہے ہیں، جھوٹ سے لڑ رہے ہیں۔ آج ہم نے ایک الٹائی ہوئی دنیا دیکھی۔ اسرائیل پر نسل کشی کا الزام ہے جبکہ وہ نسل کشی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل ان تخریب کاروں سے لڑ رہا ہے جنہوں نے انسانیت کے خلاف جرائم کیے، انہوں نے جلایا، ٹکڑے ٹکڑے کیے، انہوں نے قتل کیے، بچوں، عورتوں، بزرگوں، جوان مردوں اور عورتوں کو مارا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ جنوبی افریقہ کی منافقت آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ جنوبی افریقہ تب کہاں تھا جب شام اور یمن میں لاکھوں لوگ مارے جا رہے تھے اور گھروں سے بے گھر ہو رہے تھے؟ کس کے ہاتھوں؟ حماس کے شراکت داروں کے ہاتھوں۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا حق دفاع اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک وہ مکمل فتح حاصل نہیں کر لیتا۔ غزہ سے مزید 85 زخمیوں اور مریضوں سمیت 190 فلسطینیوں کو ترکیہ پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ بات ترکیہ کے وزارت صحت نے بتائی، جبکہ ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ اور بچوں یا والدین کو بھی لایا گیا ہے۔ مریضوں کے علاوہ غزہ کے جنگ زدہ فلسطینیوں کی تعداد 106 بتائی گئی ہے۔ یہ اپنے رشتہ دار مریض کی تیمارداری کے ساتھ موجود رہیں گے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ چونکہ غزہ میں صحت کا پورا شعبہ اور ہاسپٹل بمباری کے علاوہ ناکہ بندی سے ناکارہ بنا دیے گئے ہیں، ترکیہ نے ان فلسطینیوں کے لیے اپنے ہاں علاج معالجے کا بندوبست کیا ہے۔ آئس ہاکی کے کھیل کی گورننگ باڈی نے حفاظتی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل آئس ہاکی ٹیم کو بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے شراکت داروں کو اس وقت تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک تمام بشمول اسرائیلی شرکاء کی حفاظت اور صحت یقینی نہ بنا لی جائے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی ایک نئی تجویز سامنے آئی ہے جس میں غزہ میں 3 مہینے کی جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلاء شامل ہے۔ اس میں ہزاروں فلسطینیوں کی رہائی اور شمالی غزہ کی پٹی میں بے گھر ہونے والے افراد کی ان کے گھروں کو واپسی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے بین الاقوامی مالی امداد پر بھی زور دیا گیا ہے۔ قیدیوں کی واپسی اسرائیل کی طرف سے غزہ کی جنگ میں اعلان کردہ اہداف میں شامل ہے اور یہ پورے اسرائیلی معاشرے میں ایک فوری حل طلب مسئلہ بھی ہے۔ اسرائیل بھر میں دیواروں، بس سٹاپوں اور دکانوں پر قیدیوں کی تصویریں دکھائی دے رہی ہیں۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ وہ یمن پر امریکی اور برطانوی حملے کی مذمت کرتا ہے اور ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی جارحیت دوبارہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ امریکہ غزہ اور خطے میں صہیونی دشمن کی طرف سے انجام دیے گئے سانحات اور قتل عام کا مکمل ساتھی ہے۔ دوستو، امریکہ اور برطانیہ نے غزہ کی حمایت میں بحر احمر میں بحری جہازوں پر گروپ کے حملوں کے جواب میں یمن میں حوثی فوجی مراکز کے خلاف فضائی اور سمندری حملے کیے ہیں۔ یمن کا کہنا ہے کہ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے کا کوئی جواز نہیں ہے اور ایران کی حمایت یافتہ گروپ اسرائیل کی طرف جانے والے جہازوں کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا۔ حماس نے غزہ میں جنگ بندی سے پہلے قیدیوں کی رہائی کے امکان کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس سرنگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے جہاں اس نے ہمارے قیدیوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔
حماس کا کہنا ہے کہ ہم ثالثوں کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کے مذاکرات سے پہلے جنگ روکنا اولین ترجیح ہے۔ حماس نے دوستو کسی بھی معاہدے کے بارے میں بات کرنے کی تردید کی ہے جس میں تحریک کے رہنماؤں کا غزہ چھوڑنا شامل ہے۔ غزہ میں جنگ بندی سے پہلے کوئی بات چیت یا ڈیل نہیں ہوگی، ایسا حماس کا کہنا ہے۔ زمینی طور پر غزہ میں جنگ اس ہفتے اپنے چوتھے مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے غزہ جنگ کے خطرناک نتائج کے باوجود کشیدگی میں اضافے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری سے اب تک 23,450 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 60,000 کے قریب زخمی ہیں۔ متاثرین میں دوستو زیادہ تر خواتین اور بچوں کی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہان نے فون پر دوستو غزہ میں تازہ پیش رفت اور اطراف پر فون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں وزراء نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لینے کے علاوہ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ خاص طور پر غزہ کی پٹی اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والی پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ جنوبی افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ میں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے جرائم کی درخواست دائر کی تھی، جس کی فلسطین کی تحریک حماس نے بہت ہی زیادہ تعریف کی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ نے ایک بار پھر فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے اصولی موقف کو دہرایا ہے۔ جنوبی افریقہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہماری ملت اور جائز قانونی حقوق کے خلاف صہیونی وحشیانہ جرائم کا مخالف ہے۔ دوستو یاد رہے کہ بین الاقوامی کورٹ نے اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی شکایت پر سماعت شروع کر دی ہے، جس میں جنوبی افریقہ کا کہنا ہے کہ صہیونی رجیم غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف نسل پرستانہ پالیسیاں لاگو کیے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے 1948 سے فلسطینی عوام کو منظم طریقے پر بے گھر اور منتشر کیا ہے۔ دوستو قابل غور بات یہ ہے کہ اسرائیل اور جنوبی افریقہ دونوں ہی نے اس کنونشن پر دستخط کر رکھے ہیں جو تنازعات کو نپٹانے کے لیے اقوام متحدہ کی سپریم لا اتھارٹی کے طور پر بین الاقوامی عدالت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے نمائندے کا کہنا تھا کہ عالمی عدالت سے بلکہ اس نے مطالبہ کیا کہ روہنگیا کے کیس کی طرح صہیونی رجیم کے خلاف بھی کوئی قدم اٹھایا جائے۔ صہیونی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اس خوفناک دن کے حملوں سمیت غزہ میں حماس اور شمال میں حزب اللہ لبنان کے ساتھ جنگ میں اسرائیلی فوج اور پولیس فورسز کے 6,000 سے زائد اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے موجودہ جنگ کے دوران دوستو زخمی ہونے والے فوجیوں کی روز افزوں تعداد کے حوالے سے تل ابیب کی شدید پریشانیوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے کہ موجودہ جنگ کے صرف 1 مہینے کے بعد ہی صہیونی وزارت صحت نے مطلع کر دیا تھا کہ اسرائیل محکمہ صحت سے رجوع کرنے والے مریضوں کی معمول کی تعداد کے ساتھ ساتھ جنگ میں بڑی تعداد میں زخمی ہونے والے فوجیوں اور صہیونی شہریوں کو بھی خدمات فراہم کرنے کی طاقت ہرگز نہیں رکھتا۔ صہیونی اخبار نے لکھا ہے کہ اسرائیلی رجیم کے محکمہ صحت میں انسانی وسائل کی دائمی کمی اور اب انتہائی بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ جنگ سے پہلے بھی ہسپتالوں کے موجود بستروں کی تعداد ان کی آبادی کے لیے کافی نہ تھی، اور اسرائیل نہ صرف اقتصادی تعاون ترقی کی تنظیم یعنی OECD کے ممالک میں قومی صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات کے لحاظ سے پہلے ہی سب سے نچلے درجے کا حامل تھا، بلکہ اسرائیل میں ڈاکٹرز کی فیکس شرح بھی OECD کی اوسط سے کہیں کم تھی، جبکہ گزشتہ دہائی کے دوران صہیونی رجیم اپنا پورا زور صرف کر دینے کے بعد بھی اس شرح کو 1,000 افراد کے لیے صرف 3 ڈاکٹر کی شرح سے بڑھا کر 1,000 افراد کے لیے 3.3 ڈاکٹرز کی
حقیر سی شرح تک پہنچا تھا۔ ایران نے غزہ میں غاصب صہیونی رجیم کے جنگی جرائم کے خلاف جنوبی افریقہ کے اقدام کے لیے عالمی برادری سے بھرپور حمایت کی اپیل کی ہے۔ ایران جرائم کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کرنے پر مبنی جنوبی افریقہ کے احسن اقدام کا خیر مقدم اور اس کی کھل کر حمایت کرتا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ بحر احمر کے علاقے میں ہونے والی فوجی کارروائیوں اور یمن میں متعدد مقامات پر فضائی حملوں کو بڑی تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ یہ بیان دوستو امریکہ اور برطانیہ کے اعلان کے کچھ ہی دیر بعد سامنے آیا ہے کہ انہوں نے یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثیوں کے زیر استعمال 1 درجن سے زیادہ مراکز کو نشانہ بنایا تھا۔ امریکی فوج کے مطابق حوثیوں نے 19 نومبر سے بحر احمر میں بین الاقوامی نقل و حمل پر 27 حملے کیے ہیں۔ امریکہ اور کئی ممالک نے اس سے پہلے گروپ کو خبردار کیا تھا کہ وہ اپنے حملے بند کر دے ورنہ نتائج کا سامنا کرے۔ سعودی عرب کے پرانے فوٹوگرافر، محقق اور مورخ عبدالرسول القریانی نے 1960 کی دہائی میں فوٹوگرافی شروع کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے 80,000 تصاویر کا ایک بڑا ذخیرہ حاصل کیا۔ القریافی نے اپنی شروعات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کہانی ایک دن شروع ہوئی جب میں نے اپنے آپ کو گھر کے ایک کمرے میں پایا جہاں میرے والد اور والدہ ملے تھے۔ اس کے ایک طرف خاندانی تصویروں سے بھرا ایک باکس تھا اور دوسری طرف دیوار پر ایک بیگ لٹک رہا تھا۔ یہ میرے سب سے بڑے بھائی کا تھا جو تصویروں سے بھی بھرا ہوا تھا۔ میں اسے وقتاً فوقتاً دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک کیمرہ تھا جس سے وہ ہماری بہت سی تصاویر بھی لیتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ فوٹوگرافی کیا ہوتی ہے یا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ ایک دن میں بھی اس جنون میں شامل ہو جاؤں گا۔ یوکرین کے صدر نے ایک ایسے وقت میں روس کے ساتھ جنگ بندی کو مسترد کر دیا جب ان کا ملک روسی فوج کا سامنا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کی افواج یوکرین کی افواج کو شکست دینے کے لیے دوبارہ مسلح ہونے اور دوبارہ منظم ہونے کے لیے وقفے کا فائدہ اٹھائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے میدان جنگ میں ایک وقفے کا مطلب جنگ میں وقفہ نہیں ہوگا، ایک عارضی وقفہ روس کے مفاد میں ہوگا جو ہمیں کچل دے گا۔ دوستو روس کی جانب سے 2022 میں یوکرین میں فوجی آپریشن شروع کرنے کے بعد سے وقتاً فوقتاً محدود جنگ بندی کی تجاویز پیش کی جاتی رہی ہیں، لیکن یوکرین نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ مصر کی ایک انتظامی عدالت نے امتحانات کے دوران نقل کرتے پکڑی جانے والی رکن پارلیمنٹ کی یونیورسٹی کی طرف سے امتحان دینے سے محروم کرنے سے متعلق کیس کو اسٹیٹ کمشنرز کو ریفر کرنے کی ہدایت کی اور اس کیس کی مکمل رپورٹ لکھنے کو کہا ہے۔ یونیورسٹی کی طرف سے خاتون رکن پارلیمنٹ کو امتحان میں دھوکہ دہی کا ارتکاب کرنے کے بعد اسے مزید امتحانی عمل سے خارج کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ دوستو چند روز قبل پیش آیا تھا جب رکن پارلیمنٹ یونیورسٹی کی فیکلٹی آف لا میں امتحان دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں نقل کرتے پکڑی گئی۔ اس وقت اس نے امتحانی عملے کے ساتھ بدتمیزی کی اور انہیں مارا پیٹا تھا، تاہم یونیورسٹی نے اسے امتحان دینے سے روک دیا تھا۔ اس واقعہ نے مصر میں دیگر ارکان پارلیمان کا سر بھی شرم سے جھکا دیا ہے۔ یہ ہنگامہ آرائی اس وقت ہوئی جب نگراں خاتون ٹیچر نے رکن پارلیمنٹ کو ہیڈ فون کے ذریعے پرچے میں نقل کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ جب نگراں خاتون نے اس سے آنے والی آواز کی تصدیق کرنے کے لیے اس سے رابطہ کیا تو اس نے دریافت کیا کہ اس نے ایک ڈیوائس سے منسلک وائرلیس ایئر فون لگا رکھا ہے، اسے دھوکہ دے رہی ہے اور اسے فوراً اس ایئر فون کو نکالنے کو کہا۔ رکن پارلیمنٹ نے ہیڈ سیٹ خاتون کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور معلمہ کو اس نے مارا پیٹا، اور جب سپروائزر نے اپنے ساتھی کو بچانے کی کوشش کی تو اس نے اس پر بھی حملہ کر دیا۔ بعد میں یہ واضح ہوا کہ طلبہ مصری پارلیمنٹ کی رکن تھی۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد فوری طور پر اس کے خلاف فراڈ کی رپورٹ درج کروائی گئی اور اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔
مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھیننے کی کوشش کی مخالفت کر دی۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ کسی جماعت سے اس کا نشان نہیں چھیننا چاہیے۔ جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا اور لاہور میں ضمنی الیکشن تھا تو راتوں رات 2 نئی جماعتیں بنائی گئی۔ ہم ان سے کہا کرتے تھے کہ جو آگ آپ لگا رہے ہو اس کی تپش آپ ضرور محسوس کریں گے۔ مسلم لیگ نون کا یہ بھی کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں بحران آج نہیں تب سے پیدا ہوا تھا جب ثاقب نثار نے من پسند فیصلے دینا شروع کیے۔ جب آپ دباؤ میں فیصلے کرتے ہیں تو انصاف کیسے ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے دینا چاہیے اور پی ٹی آئی کا نشان بلہ بھی ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، نہ دباؤ ہے اور نہ جھکاؤ ہے، تو پھر بھی عدالتوں کے فیصلے تاریخی ہو رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جنگ اور جیو گروپ کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ گیلپ سروے کے مطابق نواز شریف کی مقبولیت بطور رہنما ملک بھر میں بڑی ہے، جبکہ عمران خان بطور لیڈر غیر مقبول ہوئے ہیں۔ خاص کر پنجاب کا ذکر کیا گیا کہ وہاں نواز شریف مقبول ترین رہنما کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ اس خبر کو توڑ مروڑ کر ایک خاص زاویہ دے کر پیش کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ خبر دا نیوز کے رپورٹر جو کہ جیو پروگرام بھی کرتے ہیں ان کی جانب سے گیلپ سروے کا حوالہ دیتے ہوئے شائع کی گئی تھی۔ جنگ، دا نیوز اور جیو کی اسی خبر کے مطابق عمران خان کی مقبولیت 57% ہے، جو کہ 60 سے 3 درجے کم ہوئی ہے، اور نواز شریف اس وقت 52% پر ہیں۔ لیکن خبر کی سرخی میں نواز شریف کو مقبول ترین رہنما کہا گیا۔ لیکن خبر کی غلطی کو چھپانے کے لیے پنجاب کا لفظ شامل کیا گیا، جبکہ پنجاب میں مقبولیت کی سرخی کے بعد پہلے پیراگراف میں جہاں دونوں رہنماؤں کا تقابل قومی سطح پر کیا گیا، اس کے آگے دیگر پارٹیوں کی پنجاب میں مقبولیت کا ذکر کر دیا گیا۔ اس کے مطابق قومی سطح پہ نواز شریف کی مقبولیت 36% سے بڑھ کر 52% ہو گئی، عمران کی 60 سے کم ہو کر 57% ہو گئی۔ سراج الحق پنجاب میں تیسرے مقبول ترین رہنما، بلاول بھٹو چوتھے اور سعد رضوی کا 5واں نمبر۔ قومی سطح پر نواز شریف، فضل الرحمان اور خالد مقبول کے علاوہ سروے میں شامل تمام رہنما مقبولیت کھو چکے ہیں۔ اس خبر میں دوستو صحافتی بددیانتی کا کھلم کھلا ارتکاب کرتے ہوئے جیو نے اصل کہانی نیچے پیراگراف میں بیان کی ہے، تاہم اس کی غلط سرخی اس کے اخبارات، ٹی وی اور خاص کر ڈیجیٹل چینل سے دھڑا دھڑ شیئر کی جا رہی ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملک ارجنٹائن میں بچپن میں پریوں کی کہانیاں پڑھنے والے ایک نوجوان نے حقیقت میں پری بننے کے لیے پلاسٹک سرجری پر کروڑوں روپے اڑا ڈالے اور اپنی شکل ہی بدلوا ڈالی۔ پلاسٹک سرجری میں 75,000 پاؤنڈ تقریباً 1,63,00,000 پاکستانی روپے خرچ کرنے والے 29 سالہ لوئس پیٹرن نامی اس نوجوان کا کہنا ہے کہ وہ بچپن سے ہی اپنے بال ڈائی کرتا تھا اور الگ قسم کا لباس پہنتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ زیادہ تر وقت افسانوی کتابیں پڑھنے میں گزارتا۔ انہی افسانوی کتابوں میں شریر پری کا ایک کردار تھا جو اس کے سر پر سوار ہو گیا اور اس نے اپنی شکل اس پری جیسی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے کان بھی اسی شریر پری کی طرح لمبوترے بنوا رکھے ہیں۔ صرف 114 گرام تلی ہوئی چیزیں بھی دل کی دھڑکن اچانک رکنے کا خطرہ 12% بڑھا دیتی ہیں۔ چینی ماہرین نے ایک تفصیلی تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ جو لوگ ہفتے میں صرف 4 اونس یعنی 114 گرام تلی ہوئی چیزیں بھی کھاتے ہیں، ان میں دل کے دورے کا خطرہ 12% زیادہ ہو جاتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے کا موٹاپے، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر سے تعلق تو ثابت ہو ہی چکا ہے۔ ماہرین نے 23 وسیع مطالعات کا ڈیٹا استعمال کیا جو مجموعی طور پر 13 لاکھ سے زیادہ افراد سے حاصل کیا گیا تھا۔ ان میں سے 5,62,445 افراد اور دل کے لیے نقصان کا باعث بننے والے 36,727 واقعات پر تلے ہوئے کھانوں اور دل کی خرابیوں میں تعلق کا جائزہ لیا گیا۔
تلے ہوئے کھانوں اور اموات کے مابین تعلق معلوم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان مطالعات میں 7,54,873 رضاکار شریک تھے، جبکہ 85,906 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، ان میں ایسی چیزیں کم کھانے والوں کے مقابلے میں دل کی سنجیدہ تکالیف کا خطرہ 28%، دل اور شریانوں کے امراض کا خطرہ 22%، جبکہ دل کے دورے کا خطرہ 37% زیادہ تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔